زبیدہ رشید، میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدے پر پہنچ گئے مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی جو میرے سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والے بھائی تھے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا، وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھے، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھی، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھی، مگر FA کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ اگرچہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرے میں باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل بردوشت ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکے تھے۔ زمان بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپکٹر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان نہ مانا۔ اس نے دھمکیاں دی کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، انسپکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بااختیار نکلا، اے اللہ ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج کی خاتون تھی۔ جب بیٹا کسی خطرے میں گر جاتا تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھی، بیٹا قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ہر لمحہ اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی تھی، میں ہر لمحہ اپنے بچوں کی عافیت مانگتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدے پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو۔ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوں گی۔ جب مرض ملک میں مبتلا ہوا تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے مائکے کا ہے وہ میں یتیم بچوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنا ہوگا دے دوں گی۔ ہم 8 پانچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، آپ ضرور اپنے زیور یتیم بچوں کو دے دیجیے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یتیم خانے میں موجودہ 4 بچوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، انہوں نے یہ زیور ان کو دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھا۔ اماں ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا کی ہر چیز سے دل اٹھ کر رہ گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بیوقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑی، اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان گھر سے چلا گیا مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کی مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہی ملازمت سے جڑے رہے تاکہ ناراض نہ ہو۔ ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب مجھے پتہ چلا زمان کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے اماں کا واسطہ دے کر انہیں اپنے گھر بلایا۔ آیا تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رکوں گا، تم شادی شدہ اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کی جیب میں 1500 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت کا کھانا ہوٹل سے لے کر کھانا ہے۔ میری آنکھیں آنسو بہنے لگے۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کی ناز برداریاں یاد آنے لگی۔ وہ خانسامہ سے کہہ کر ان کی پسند کا کھانا بنوا کر کمرے میں رکھتی تھی، نوکر سے کہتی تھی کہ ہیٹر رکھ دینا، دیر سے آیا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماں تھی تو مہمانوں کو تنتن بندے رہتے تھے کہ بیٹوں سے سفارش کر دیں، اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی سوالی در پر نظر نہیں آتا۔ جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ خاندان میں سبھی کو ایک دوسرے سے گلہ شکوہ ہوا تھا مگر میری اماں سے کبھی کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہوا، مگر والد اس امر پر بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی مگر انہوں نے وہاں شادی سے انکار کر دیا۔ ان کے یہ دوست دولت مند ضرور تھا مگر ایمان کی دولت کمزور تھی۔ 100 بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے
سے معافی مانگ لی، جبکہ ابا جان کہتے تھے تجھے اس سے کیا غرض، تیرا سسرال کیا کرتا ہے، یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ زمان بھائی نے کہا کہ یہ دولت دوزخ کا سود ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسے کرتے ہیں، ہمارے دین میں اسے حرام قرار دیا ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کر لیتے ہیں۔ ابا جان نے کہا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ۔ میرے گھر سے زمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ ان کے دوست بہت اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دی، سلامت رہ، اللہ کامیابیاں دے، آمین۔ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فارم میں مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان بھی بہت خوش تھا، اب تو اس کو بڑا گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کا گھر بس گیا۔